اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بات کو بلند آوازی سے کہا جائے، بری بات کو، الا من ظلم، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہے، جس کا دل دکھا ہے۔ ابھی حال ہی میں نے جمعے میں وہ شعر سنائے تھے کہ فارسی زبان کا ایک شعر ہے، بترسز آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت۔ مظلوموں کی آہوں سے ڈرو کہ جب ان کی زبان سے کوئی بد دعا نکل جاتی ہے تو اس دعا کی قبولیت جو ہے وہ خود استقبال کرنے کے لیے آتی ہے عرش سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس کا ترجمہ بھی اردو میں شعر ہی میں موجود ہے، ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہیں سینوں سے، قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر۔ تو مظلوم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی بھی اجازت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جانتا ہے، اسے معلوم ہے جس کے دل سے یہ آواز نکلی ہے وہ کتنا دکھا ہوا ہے، اس کے احساسات کتنے مجروح ہوئے۔ ان تبدوا خیرا او تخفوہ او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، جہاں تک تو خیر کا معاملہ ہے تم اسے بلند آواز سے کہو، ظاہر کرو یا چھپاؤ، برابر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے خیر تو خیر ہی ہر حال میں ہے، عیاں ہو یا خفیہ ہو۔ اور تعفوا عن سوء، لیکن یہ ذرا اونچا مسئلہ ہے، اور اگر تم برائی کو سے معاف کر دیا کرو۔ اب یہ اپیل کے انداز میں مظلوم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہیں چھوٹ ہے یہ کہ تم پر گرفت نہیں ہوگی، لیکن تمہیں اس سے اعلیٰ تر و بلند تر رتبہ ہے، اسے کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اور تعفوا عن سوء، کہ تم کسی برائی سے درگزر کرو، معاف کر دو۔ فإن اللہ عفوا قدیرا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمانے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ انسان تو بسا اوقات معاف کرنے پر مجبور بھی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بدلہ لینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ تو مقتدرہ ہے، قدیر ہے، وہ تو جو چاہے فوراً جو ہے دیر اینڈ دین حساب چکا دے، لیکن نہیں، پھر بھی وہ اس کے باوجود وہ معاف فرماتا ہے۔ اب پھر یہ بہت اہم مضمون آ گیا ہے، وحدت الادیان کا جو ایک بنیادی جڑ ہے، اس کی جڑ کو یہاں کاٹی جا رہی ہے۔ غلط فلسفہ جو وحدت ادیان کا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فلسفہ وحدت ادیان کا ایک حصہ صحیح ہے، کہ اوریجن سب کا ایک ہے، لیکن یہ کہ اب جو وہ شکلیں ہیں ان کی وہ ایک ہے، اس سے بڑی حماقت اور جہالت اور ضلالت اور گمراہی اور کوئی نہیں۔ اب یہ کانٹے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل میں دین میں جس شے کو، جس چیز کی وجہ سے غلطی پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اور رسولوں میں تفریق پیدا کر دینا۔ ایک ہے رسولوں میں تفریق کرنا، ایک رسول کو ماننا ایک کو نہ ماننا، ایک ہے اللہ کو علیحدہ کر دینا، رسول کو علیحدہ کر دینا۔ یہ جہالت ہے جو فتنہ انکار حدیث میں، فتنہ انکار سنت میں، اور یہ کہ بس اہل قرآن جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ رسول کا کام تھا قرآن پہنچا دینا، اللہ اللہ خیر اللہ۔ اب اصل معاملہ ہمارا اور اللہ کا، اللہ کی کتاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس کو خود آج کا بیان آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، آخر تک ضرور دیکھیے۔ اس کی جو تشریح سمجھائی تھی ٹھیک ہے، اس وقت انہوں نے قبول کر لی، لیکن رسول کی تشریح جو ہے وہ دائمی نہیں ہے، دائمی شے صرف قرآن ہے، گویا کہ اللہ کو اور رسول کو جدا کر دیا۔ وہ بات یہاں آ رہی ہے، کتاب ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، عربی زبان میں ہے، ہم اس کو خود سمجھیں گے، خود اس پر عمل کریں گے۔ باقی رسول نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کو اس کی جو تشریح سمجھائی تھی ٹھیک ہے، اس وقت انہوں نے قبول کر لی، لیکن رسول کی تشریح جو ہے وہ دائمی نہیں ہے، دائمی شے صرف قرآن ہے، گویا کہ اللہ کو اور رسول کو جدا کر دیا۔ وہ بات یہاں آ رہی ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ کے اور اس کے رسولوں کے مابین۔ یہ دین الہی بھی یہی تھا کہ بس اللہ کا دین سمجھو، رسول سے کیا نسبت ہے؟ جب رسول کی نسبت ہو جائے گا یہ دین مسیح ہے، یہ دین موسیٰ ہے، یہ دین عیسیٰ ہے، یہ دین فلاں ہے، اگر رسولوں کا یہ فیکٹر جو ہے، جو ڈفرینشیٹنگ فیکٹر ہے، نکال دیا جائے تو اللہ تو سب کا کامن ہے، تو دین الہی ہو گیا۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے کچھ کو نہیں مانیں گے، یعنی اللہ کو مانیں گے، رسولوں کا ماننا ضروری نہیں ہے، اللہ کی کتاب کو مانیں گے، رسول کی سنت کا ماننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین بین ایک راستہ نکال لیں، اللہ کو ایک طرف کر دیں، رسول کو ایک طرف کر دیں۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ لوگ کٹر کافر ہیں، ان کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ حق کہ یہ کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے بڑا اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے ان میں سے کسی کے مابین کوئی تفریق نہیں کی، نہ اللہ کو رسول سے جدا کیا، نہ رسول کو رسول سے جدا کیا۔ ہم تو سب کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ان کو بھی مانتے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آ گئے ہیں، اور مانتے ہیں کہ اور بھی بے شمار آئے ہوں گے، یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، یہ معلوم ہے اور بھی بہت نبی آئے ہیں، کسی پرٹیکولر پرسن کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، یہ یقین سے کہہ سکتے کہ بے شمار نبی اور بھی آئے، رسول اور بھی آئے۔ لم يفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ان کی اجر عطا فرمائے گا، وکان اللہ غفورا رحیما، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء،
یہ اہل کتاب یہودی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پر ایک کتاب آسمان سے اتاری جائے، یعنی جیسے تورات اتری تھی۔ آپ تو کہتے ہیں مجھ پر وحی آتی ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے وہ وحی؟ کون لایا ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں۔ موسیٰ کو تو وہ لکھی ہوئی ملی تھی اور وہ پتھر کی تختیوں میں لے کر آئے تھے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتاب من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک۔ تو اے نبی آپ فکر نہ کریں، ان کی پرواہ نہ کریں، انہوں نے، ان کے آباء و اجداد نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑھ کر مطالبے کیے تھے۔ فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، یاد کرو کہ وہ اللہ سے، انہوں نے تو یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ ہمیں دکھاؤ اللہ کو عیاناً، ہم خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو ان کی اس گناہ کی پاداش میں انہیں ایک کڑک نے آ پکڑا تھا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، پھر یہ کہ ان لوگوں کی ناہنجاری کا یہ بھی اندازہ کرو کہ جبکہ واضح نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھی، 9 معجزے حضرت موسیٰ کے وہ دیکھ چکے تھے، پھر بھی انہوں نے بچنے کی برسیں شروع کر دی۔ فعفونا عن ذلك، ہم نے ان تمام چیزوں سے درگزر کیا۔ وآتینا موسیٰ سلطان مبین، اور ہم نے موسیٰ کو غلبہ عطا کیا، واضح غلبہ، فرعون اور اس کے علاوہ لشکر کو ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کر دیا۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، اور ہم نے ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا طور کو، پہاڑ کو، جبکہ ان سے عہد لیا جا رہا تھا۔ وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے کہا تھا کہ جب یہ شہر فتح ہو جائے تمہارے ہاتھوں یریکو، تو اس میں داخل ہونا تو سروں کو جھکا کر۔ وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، اور ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ سبت کا، ہفتے کا جو قانون ہے اس میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ واخذنا منهم ميثاقا غليظا، اور ہم نے ان تمام باتوں کے ان سے بڑے گاڑھے قول و قرار لیے تھے، بہت گاڑھے معاہدے کیے تھے۔ فبما نقضهم ميثاقهم، اب یہاں ان کے کچھ جرائم کی فہرست آ رہی ہے، اور یہاں یوں سمجھیے کہ مبتلا ہی کی تکرار ہو رہی ہے، اس میں جو خبر ہے وہ گویا کہ وہ محذوف ہے۔ یوں پہلے اگر سمجھ لیں گے تو بات یوں بنے گی، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، تو انہوں نے جو ہماری میثاق کو توڑا اور توڑتے رہے، جو بھی وعدے کیے تھے، ہم نے ان پر لعنت کر دی بس۔ لیکن یہ لعناهم اتنی واضح بات تھی کہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں آئی، بلکہ اور ان کے جرائم کی فہرست بیان ہو رہی ہے۔ فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، اللہ کی آیات کے انکار کے سبب سے، وقتلهم الانبیاء بغیر حق، اور ان کا انبیاء کا قتل کر دینا بغیر حق، وقولهم قلوبنا غلف، اور ان کے اس کہنے کی پاداش میں کہ ہمارے دل تو غلافوں میں بند ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر مہر کر دی ہے ان کے کفر کے باعث۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، ہاں واقعتاً اب وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت ہی شاذ۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور بسبب ان کے اس کفر کے جو انہوں نے کیا اور جو انہوں نے مریم پر ایک بہتان عظیم لگایا، حضرت مریم سلام علیہا پر بہتان یہ لگایا کہ یہ زنا کیا ہے اور یہ یوسف نجار کا بیٹا ہے یہ مسیح۔ اگرچہ ان کے روایات کے مطابق یہ ہے کہ ان کی نسبت تھی، یوسف نجار بڑھل تھے ایک، ان کے ساتھ حضرت مریم کی نسبت ہو چکی تھی، لیکن وداعی نہیں ہوئی تھی، لیکن وداعی سے پہلے ہی ان کے مابین تعلق ہوا اور یہ بیٹا ہو گیا، تو یہ تو پھر ولد الزنا ہوا۔ یہ تھی اتنی بڑی بات وہ کہتے ہیں، اور اس کو باقاعدہ پکچرز بنا کے امریکہ میں چلاتے ہیں۔ سن آف مین، تم جسے سن آف گاڈ کہتے ہو وہ سن آف مین ہے۔ اب سن آف مین جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہوا پھر، آؤٹ آف ویڈ لاک کی تو آخر ہوا نا، اس کا جو پیدا ہوا اگر حضرت مسیح، تو وہ صحیح جائز ولادت سے تو نہ ہوا، اگر انسان کا بیٹا ہے۔ بہرحال اتنے بڑے بڑے بہتان لگائے۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور بسبب ان کے یہ کہنے کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو، عیسی ابن مریم کو، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو۔ یہ رسول اللہ ان کا لفظ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے سائن آف ایکسکلیمیشن کے ساتھ۔ اچھا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا، جبکہ رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، طے شدہ لکھا ہوا ہے کہ میں اور میرے رسول تو غالب آ کر رہیں گے۔ تو ان کی تو یہ جرأتیں ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کیا ہے۔ وما قتلوه وما صلبوه، ہرگز انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ اسے سولی دی، ولکن شبہ لهم، بلکہ اس کی شبیہ بنا دی گئی ان کے لیے، صورت بنا دی گئی، مشابہت کر دی گئی اس کے ساتھ ان کے لیے، کہ انہوں نے جس کو سمجھا ہے کہ وہ مسیح ہے، وہ مسیح نہیں تھا، وہ مسیح کی جگہ کوئی اور تھا، جو انجیل برنباس سے معلوم ہوتا ہے کہ جوڈاس اسکریوٹ جو کہ حواریین میں سے ایک تھا، ویسے اس کی نیت اور تھی، بدنیت ہی نہیں تھی، وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی، اس کا وقت دورہ قرآن میں نہیں ہے، نیت اس کی کچھ اور تھی، لیکن اس نے گرفتار کرایا تھا، اور اس گرفتاری کے پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل جو حضرت مسیح کی بنا دی، اور حضرت مسیح کی جگہ وہ پکڑا گیا اور سولی چڑھا۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، اور جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف میں پڑے ہوئے وہ شکوک و شبہات میں ہیں، انہیں خود پتہ نہیں کہ ہوا کیا، کیسے ہوا۔ ما لهم به من علم، ان کے پاس اس کے ضمن میں کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے اس کے کہ اٹکل پچو کے تیر چلاتے ہیں۔ وما قتلوه یقینا، یہ بات یقینی ہے کہ اسے قتل نہیں کیا گیا، وہ قتل نہیں ہوا، وہ صلیب نہیں دیا گیا علیہ الصلوۃ والسلام، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ اس کی تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ کیا شکل پیش آئی تھی اس باغ میں جہاں حضرت مسیح اپنے حواریین کے ساتھ روپوش تھے، جو کہ تفصیل انجیل برنباس میں ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں رہے گا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر اس پر ایمان لا کر رہے گا اس کی موت سے قبل،
یعنی حضرت مسیح مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، وہ دوبارہ آئیں گے، اور دوبارہ جب آئیں گے تو اہل کتاب میں سے کوئی شخص نہیں رہے گا جو ان پر ایمان نہ لے آئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن وہی ان کے خلاف گواہ بن کر کھڑا ہوگا۔ یہ خلاف گواہی وہی آ گئی جو ہم نے پڑھا تھا 41ویں آیت میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہر نبی کو اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی، لہذا حضرت مسیح علیہ السلام اپنی اس قوم، اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ کوئی قوم اگر کسی معاملے میں حد سے گزرتی ہے تو اس کو سزا کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ حلال چیزوں سے بھی محروم کر دیا جائے، حرام کر دی جائے۔ تو ان لوگوں نے جنہوں نے یہودیت اختیار کی، ان کی اسی غلط روش کے باعث حرمنا علیہم طیبات، ہم نے بعض پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی، احلت لہم، جو کہ اصلاً ان کے لیے حلال تھیں۔ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اگر اونٹ کا گوشت کھانا چھوڑ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ تورات میں فرما دیتے کہ بھئی یہ حرام نہیں ہے، یہ تو اسرائیل نے، حضرت یعقوب نے خود کر لیا تھا۔ اللہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کی جو ہے یہ سزا رہے، ان پر جو تنگی ہے وہ رہے۔ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور بسبب ان کے اللہ کے راستے سے رکنے اور روکنے کے، اللہ کے راستے سے رکتے بھی ہیں، روکتے بھی ہیں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر بعض حلال چیزوں سے بھی محروم رکھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو کامنٹ کر کے لازمی بتائیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں؟